بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں۔ 3rd رمضان آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 مبارک ہو۔ تو جی میری جو روٹین تھی 2nd رمضان کی، آج میں وہ شیئر کر رہی ہوں آپ سے۔ پوٹا کلیجی میں نے نکال کے ڈیفروسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا چلو جتنا ٹائم میں سے پارا پڑھ لیتی ہوں، تو ایک ہی سے پارا پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی بچوں کے ہاتھوں، کیونکہ کبھی بیل بجتی ہے، کبھی دودھ والا آتا ہے، کبھی میری ہیلپر آتی ہے، کبھی کون جاتا ہے، کبھی کون آتا ہے، تو اس طرح پورا دن ہی گزر جاتا ہے۔ ابھی بھی بیلی بج رہی تھی تو وہی دیکھ کے آئی ہوں۔ جی تو میں نے پوٹا کلیجی آج بنانا ہے۔ بہت سے لوگ کھاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کھاتے۔ جو نہیں کھاتے تو ان کے لیے یہی کہوں گی کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، ہمیں پسند ہے تو ہم پکاتے ہیں، بچے بھی کھاتے ہیں، سب بڑے بھی کھاتے ہیں۔ تو میں نے ڈال دیا تھا پوٹا۔ میں پہلے ڈالتی ہوں پوٹے کے ساتھ جو بھی مسالے، ٹماٹر پیاز اور مسالے ڈال کے میں نے چڑھا دیا تھا۔ پوٹے اور دل میں پہلے گلا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس میں کرتی ہوں کلیجی وغیرہ ایڈ کر کے بھونتی ہوں۔ جی تو یہ بارش ہو رہی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں میں چادریں اتار رہی ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ ذرا دھوپ لگ جائے تو میں اتاروں گی، لیکن بارش سٹارٹ ہو گئی تھی تو پھر میں نے کہا چلو جی جلدی سے اتار لیتی ہوں۔ کل والا روزہ جو 2nd رمضان تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا گزرا اور بارش پورا دن لگی رہی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کم ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بادل اتنے گہرے ہیں، گھنے ہیں کہ آسمان کہیں سے نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو جی بس بارش تیز ہو رہی تھی تو میں نے بھاگم بھاگ اندر آئی ہوں کہ میں نے کہا جاؤں، کہ فاطمہ بھی اندر اکیلی تھی نا، بچوں کے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے۔ جی تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ استغفار سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ آپ بہنوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا، بہت زیادہ سراہا اور بہت زیادہ مجھے مان دیا آپ لوگوں نے۔ آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ اتنا ہمیں سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ تو استغفار سے ریلیٹڈ ہی میں آج بات کروں گی۔ استغفار کا 1.5 لاکھ کا وظیفہ، جو کہتے ہیں کہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے، تو 1.5 لاکھ کا وظیفہ اگر ہم کرتے ہیں اپنی لائف روٹین میں، اس کو ڈیلی روٹین میں پورے رمضان اور رمضان کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھیں، وظیفہ تب تک جاری رکھیں جب تک کہ آپ کو آپ کا مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ جی تو استغفار کا 1.5 لاکھ کا وظیفہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم اپنی ڈیلی ہر نماز کے ساتھ 1000 ٹائم اگر کرتے ہیں تو ہم 5 نمازوں کے ساتھ 5000 مرتبہ ڈیلی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ تراویح ہوتی ہے اور بھی عبادات نوافل ہم پڑھتے ہیں اور سپارہ بہت سے لوگ اس میں پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو جینٹس ہیں وہ مساجد میں جاتے ہیں، وہاں ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی تقریباً 9:30 پونے 10 کے قریب آتے ہیں اور 7:30 پونے 8 کے قریب گھر سے جاتے ہیں، تو جینٹس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہر نماز کے ساتھ جتنا بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، 2 تسبیح 3 تسبیح یا 5 تسبیح، آپ جتنا آرام سے پڑھ سکتے ہیں آپ استغفار کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی بات جو میں ہمیشہ بولتی ہوں اور آج بھی بولوں گی کہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی نماز، کوئی بھی عمل تب تک رنگ نہیں لائے گا جب تک کہ آپ کی نیت صاف نہیں ہے۔ آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام منزلوں کو آسان فرمائیں گے۔ آج کی افطار کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سمپل، میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رحمتیں دی ہوئی، یہ فروٹس ہم نے کاٹے تھے، اور اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں نے تھوڑے سے پکوڑے 4 سے 5، اس سے زیادہ میں نے نہیں بنائے تھے، وہ بچوں کے لیے بنائے تھے، اور کھجور کے ساتھ ہم نے روزہ کھولا تھا۔ یہ میں نے پوٹا کلیجی بنایا تھا اور ساتھ روٹی بنا کے ہم لوگوں نے اپنا افطار کیا تھا۔ جی تو آتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ استغفار کا وظیفہ اگر کرتے ہیں آپ تو سب سے پہلے تو نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز لازم و ملزوم ہوتی ہے کوئی بھی وظائف کرنے کے لیے۔ اچھا بات یہاں ٹوک رہی ہوں، یہ میری مدر ان لاء نے امریکہ سے ویڈیو بنا کے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے بھیجی ہے اور میرے لیے بھیجی ہے کہ ہوم میڈ جو چاٹ مسالہ ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ میں اسکرین پہ لکھ بھی دوں گی، آپ وہ بھی دیکھ لینا، اور اس کے علاوہ میری استغفار کی ویڈیو کا میں اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گی، وہ لازمی آپ نے واچ کرنی ہے اگر آپ کو ڈیٹیل میں استغفار سے ریلیٹڈ ڈیٹیل چاہیے تو۔ جی تو اپنے وظیفے کی طرف واپس آؤں گی۔ 5000 ڈیلی ہم نے کرنا ہے، تو 1.5 لاکھ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ وہ جب بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، ہم نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے ڈیلی۔ اگر آپ 5000 نہیں کر سکتے تو آپ نے ٹارگٹ یہی رکھنا ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے وہ 1 مہینے میں کرنا ہے، چاہے ہم نے 45 ڈیز میں کرنا ہے،
چاہے ہم نے زیادہ ٹائم لینا ہے کم ٹائم لینا ہے، لیکن استغفار کا وظیفہ جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے گا اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر ہم 5000 ٹائمز ڈیلی کر رہے ہیں اور ہمارا خشوع و خضوع اس میں نہیں ہے، ہمارا لگاؤ نہیں ہے، ہماری عقیدت نہیں ہے، ہمارا یقین اس پہ نہیں ہے، ہم صرف وظیفہ کر رہے ہیں، تو ایسے وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، وظائف کریں گے، تو اللہ پاک اس کا ریوارڈ ضرور دیں گے۔ استغفار کا وظیفہ ہمیں گن کے نہیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اگر ہم گن کے نہیں کریں گے تو ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں بنے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم نے کتنا پڑھا ہے، کب پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 1000 ٹائمز پڑھنا ہے تو ہم پھر کیا کریں گے، اس طریقے سے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور کاؤنٹر سے یا تسبیح سے ہم اپنا وظیفہ کریں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے پڑھیں، جس طرح کہ میں نے اس استغفار کی ویڈیو میں بتایا تھا، تو ہم چلتے پھرتے کبھی یاد رہتا ہے انسان کو، کبھی نہیں یاد رہتا، کبھی بندہ باتوں میں لگ جاتا ہے، ذکر سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ٹائم مقرر کرنا کسی بھی وظیفے کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے بیسٹ رہے گا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو زیادہ لمبی اس لیے نہیں بناتی تاکہ آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ میری استغفار کی ویڈیو کو لازمی کلک کیجیے گا، لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔